بس میرے دل میں محبت رہے، زندگی میں پابند سنت رہے، بس میرے دل میں محبت سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے۔ میں جہاں بھی رہوں، جس فضا میں رہوں، میں جہاں بھی رہوں، جس فضا میں رہوں، میرا سلامت رہے، میرا قطرہ ہمیشہ سلامت رہے، سامنے خوف قیامت رہے، عاشقوں اپنے اعمال پر گر ندامت رہے، اپنے اعمال پر گر ندامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، تیری مرضی پہ ہے آرزو ہو فدا، اور دل میں بھی اسے کینہ حسرت رہے، اور دل میں بھی اسے کینہ حسرت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا مقام لائدہ ہو، روز و شب قلب کرتی ہے یہ دعا، روز و شب قلب کرتی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے،
کچھ گزارشات ہیں۔ نمبر ایک تو جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیں، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جو حضرات اپنا موبائل فون بند کرنا بھول گئے ہوں ان سے گزارش ہے کہ اپنے موبائل فون کی گھنٹی بند کر دیجیے، اور ماسک کا بھی ضرور استعمال کیجیے۔ جس ساتھی کے پاس ماسک نہیں ہے وہ ماسک الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستوں، میری ماں بہنوں، آج 27ویں شب لیلۃ القدر کی رات لیلۃ القدر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو، اور آپ نے فرمایا وہ شخص محروم ہے جو لیلۃ القدر کی برکات سے محروم ہے۔ 27 کی رات کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی روایات سے پتہ چلتا ہے، اگرچہ یہ رات منتقل ہوتی رہتی ہے لیکن اکثر 27ویں شب ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا اس امت کے ساتھ بڑا خاص معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے انسانوں پر اپنی عنایات، اپنی برکات اور اپنی رحمتیں شروع کی۔ آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ظاہری نعمتیں بھی دی، باطنی نعمتیں بھی دی، لیکن جب
محبوب پیغمبر آئے، خاتم النبیین آئے اس دنیا میں، اور ان کی امت آئی، تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بارش آئی، اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ وہ روحانی نعمتیں جن کا تصور بھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی روایت موجود ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے سنا ایک امت ایسی آئے گی جس کو یہ کچھ ملے گا، تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ وہ امت آپ مجھے دے دیجیے، کیونکہ اپنی امت کی بے وفائیوں سے بہت پریشان تھے موسیٰ علیہ السلام۔ پیغمبر بھی مانتی تھی، پھر بھی ان کی ہی مانتی، بلکہ صاف کہہ دیا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ یعنی عجیب بات ہے، امتی نبی کو امتی اور کہہ رہا ہے، نبی سے کہہ رہا ہے آپ جاؤ لڑو، میں نے نہیں جانا۔ سوچنے کی بات ہے، آج اس زمانے میں 1500 سال کے بعد بھی پیغمبر کے نام پر جانے دینا یہ امت سادہ سمجھتی ہے۔ اسی بات کی پوری مخلوق کو، پورے کفر کو تکلیف اس بات کی، کفر کو تکلیف کس بات کی کہ یہ اپنے پیغمبر کی عاشق امت ہے۔ اس کا قولی اظہار صحابہ اکرام نے کیا اور عملی اظہار کیا، اور قیامت تک امت ایسے مظاہرے کرتی رہے گی جس سے یہ ثابت کرے گی کہ ہم اپنے پیغمبر کی عاشق امت ہیں، ہمارا محبت کا رشتہ ہے، ایمان کے بعد عشق کا رشتہ ہے۔ سو کے لیے بنتا تو تمنا کی اللہ یہ امت مجھے دے دیجیے جس کے بارے میں یہ کچھ آپ نے مجھے بتایا۔ اللہ نے فرمایا یہ امت تو میرے محبوب پیغمبر کی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے دروازے کھول دیے، ظاہری بھی اور باطنی بھی، روحانی بھی جسمانی بھی۔ روحانی نعمت اللہ اکبر، کس کس چیز کو اٹھائے، کتاب اللہ کیسا قرآن دے دیا کہ جس مہینے میں نازل ہو رہا ہے اس مہینے کو سردار بنا دیا، اور جس رات میں نازل ہو رہا ہے اس کو 1000 مہینے سے افضل قرار دے دیا۔ جو جبرائیل جو فرشتہ لے کر آ رہا ہے اس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا، جس پیغمبر پر نازل ہو رہا ہے اس کو پیغمبروں کا سردار بنا دیا، اور جس زمین پر مکہ کی زمین پر نازل ہو رہا ہے ام القریٰ ہے، اس کی قرآن نے قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتے ہیں میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں جہاں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ دیکھیے کتاب ایسی دے دی، پیغمبر ایسا، کتاب ایسی، نماز ایسی، روزہ ایسا، حج ایسی، یعنی آپ روحانی اعمال کو دیکھ لیں اگر تو ایک ایک عمل ایسا ہے جس کا پہلی امتوں کے اندر تصور بھی نہیں ہوئی۔ نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں ہم نے بھی پڑھی، لیکن فرق کیا ہے، کسی امت نے 1 پڑھی، کسی نے 2 پڑھی۔ آدم السلام نے فجر پڑھی، آدم السلام نے فجر پڑھی، موسیٰ السلام نے ظہر پڑھی، عیسیٰ السلام نے عصر پڑھی، داؤد السلام نے مغرب پڑھی۔ ہماری باری آئی، اللہ نے فرمایا کوئی آ کر قیامت میرے نام اعمال میں اثر ہے، کوئی کہہ دے میرے نام اعمال میں مغرب ہے۔ آپ نے کہا میرے محبوب پیغمبر ساری نمازیں، چاروں نمازیں وہ پڑھے جو پہلی امتوں نے پڑھی، اور عشاء کی نماز تجھے زائد دے دی، اور پیغمبر نے کہا اس پر وتر میں تمہارے لیے زائد کرتا ہوں۔ اب جب یہ امتیں پیش ہوگی تو تمہاری امت کے کھاتے میں نمازیں ان والی بھی ہوگی اور زائد بھی ہوگی۔ کیسی ترتیب رکھی اللہ تعالیٰ نے، روزہ دے دیا کما کتب الذین من قبلکم، لیکن جو روزے کا مقام اس امت کا دیا، اس امت کا دیا جو روزے کا مقام کہ جنت سجا دی جاتی ہے، بخشش کر دی جاتی ہے،
منہ سے آنے والی منہ کو اللہ فرماتے ہیں مجھے مشک سے زیادہ پسند ہے، لیلۃ القدر اس میں رکھ دیا۔ سوچنے کی بات ہے، حج ہمیں ایسا دے دیا، عرفات کے میدان سے حاجی جاتا نہیں ہے، مغفرت کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان ایک تو بدر والے دن جتنا شیطان ذلیل ہوا اور اس نے اپنے پر مٹی ڈالی، جب بدر کے میدان میں دیکھا کہ تھوڑے سے جماعت کو اللہ نے بڑے بڑے سرداروں پر، بڑے بڑے بدماشوں پر غلبہ دے دیا، تو شیطان اتنا چھوٹا ہو گیا ذلت کی وجہ سے، اور اپنے پر مٹی ڈالی۔ یہ کائنات نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب میدان عرفات میں میری امت حج کرنے جاتی ہے اور مغرب کے وقت سب بخشش کا پروانہ لیتے تو شیطان اپنے پر مٹی ڈالتا ہے کہ جن کو 50 سال، 100 سال، 10 سال، 20 سال گناہ کرائے، آج دربار الہی میں آئے تو بخشش کے پروانے لے گئے۔ اور رمضان میں تو ویسے ہی شیطان کو جیل میں بند کر دیا، کیونکہ اگر شیطان، اللہ نے فرمایا اس لیے کہ رمضان تو خاص مہینہ ہے، میرے پیاروں کو کیوں کوئی تنگ کرے، شیطان باندھ دیا۔ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، یہ ماحول بنا دیا رمضان۔ یہ دیکھو رمضان کی برکت کیسے بیٹھے ہیں، اللہ کے نام پر جمع ہے، یہاں پر کیا غرض ہے؟ معافی لینے کے لیے آئے، کہ دربار میں معافی لینے آئے۔ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ درد۔ رمضان کیسا دیا، حج کیسا دیا، زکوٰۃ خیرات کیسی لی۔ پہلے زمانے میں زکوٰۃ خیرات ہوتی تھی، آسمان سے آگ آ کر جلا دیتی تھی، لیکن رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا پیغمبر ہم نے آپ کے آنے پر ہم نے نظام بدل دیا، اسی زکوٰۃ کو غریبوں پر تم خرچ کرو، تمہارا اجر بھی بڑھ جائے گا اور غریب پروری کا اجر بھی ملے گا۔ اس زکوٰۃ خیرات پر جو اجر اس امت کو ملتا ہے کسی امت کو نہیں ملا، کیونکہ ان کے تو آگ جلا گئی، یہ آگ نہیں جلا رہی۔ تو نے زکوٰۃ دی، غریب صحت مند ہو گیا، بیمار کا صحت مند ہو گیا، کپڑے نہیں تھے اس نے کپڑے پہن لیے، یتیم تھا اس کی اششوئی ہو گئی، بیوہ تھی اس کی مدد ہو گئی، دین کا طالب علم تھا، حافظ عالم قاری بن گیا۔ بتائیے پیغمبر سلام کی برکت سے وہ زکوٰۃ جس کو آگ جلا دیتی تھی، اللہ نے اس کو اتنا قیمتی بنا دیا کہ امت کے ایک طبقہ سنور گیا، اور ان کی دعائیں مل گئی، دعائیں مل گئی۔ مشہور واقعہ ہے، ایک آدمی حج پر جانا چاہتا تھا، پیسے اکٹھے کیے، ابھی حج کا سیزن نہیں آیا تھا کہ اس پر حج فرض ہوتا، لیکن جمع کر رہا تھا، غریب آدمی تھا، جمع ہو گئے۔ اچانک پتہ چلا پڑوس میں کوئی بیوہ یا کوئی ہے، اس کو بڑی ضرورت ہے، تو اس نے سارے پیسے حج کے اس کو دے دیے۔ بعد میں وہاں سے کوئی حاجی آیا، اس نے کہا یار تیری میری ملاقات عرفات میں بھی ہوئی تھی، کسی نے کہا تیری میری ملاقات طواف کرتے ہوئی، کسی نے کہا تیری میری ملاقات مزدلفہ میں ہوئی، کسی نے کہا تیری میری ملاقات رمی جمار پر ہوئی، کسی نے کہا تیری میری ملاقات مدینہ میں ہوئی۔ تو حیران ہو گیا، یار میں تو گیا نہیں، اور سارے لوگ کہہ رہے ہیں، میرے محلے والے بھی تیری میری وہاں ملاقات ہوئی۔ تو کسی بزرگ کے پاس گیا، بھی میرے ساتھ تو یہ ہوا۔ انہوں نے کہا تو نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے غریب کو پیسے دے دیے۔ کہا بس اس بیوہ کی تجھے دعا لگ گئی، اللہ نے تیرے لیے فرشتہ مقرر کر دیا جس نے تیری طرف سے حج کر دی۔ کہا یہ زکوٰۃ خیرات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ پہلے آگ جلا دیتی تھی، دعا تو نہیں ملتی تھی، اب دعائیں بھی مل رہی۔ زکوٰۃ خیرات سے حافظ قرآن بڑھ رہے ہیں، عالم دین بڑھ رہے ہیں، کہاں سے کہاں رکھا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر روحانی نعمتوں کی بارش، اور جسمانی بھی، آج جو نعمتیں اللہ اکبر پہلی امتوں میں تصور بھی نہیں ہے، جو نعمتیں میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں، اللہ نے ایسے دنیا کھول دی، سارے خزانے کھول دی، زمین بھی سونا کر رہی ہے، آسمان سے بھی سونا برس رہا ہے۔ یہ امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ ہے۔ اور یہ ایک رات، سبحان اللہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے ہماری ماں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اتنی جلدی کسی کے غم کو دور کرتے نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ کا دیکھا کہ آپ کو ذرا بھی دل میں کوئی غم ہوتا امت کے بارے میں فوراً اللہ تعالیٰ خزانہ عطا فرماتا. آپ کو غم تھا پہلی امتیں لمبی لمبی عمروں والی لمبی باتیں لمبا مال لائیں گے 100 سال کو 200 سال کو 300 سال میری امت کا کیا ہوگا. اور اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اے میرے محبوب فکر کی ضرورت نہیں ہے ایک رات اتنی بڑی کر دوں گا کہ ایک رات کی عبادت کریں گے 84 سال لکھے جائیں گے. 2-4 راتیں مل جائے تو اپنی عمر خود دیکھ لو قیامت کے دن ہزار سال کی عمر لے کر آئے گیا اور غم دور کر دیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یہ تو ایک تفسیر ہے اس ایک رات کی عبادت جس میں قرآن نازل ہوا ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے. لیکن بعض مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہا کہ اس میں جو 1000 مہینہ ہے یہ کوئی متعین عدد نہیں کہ 1000 مہینہ ہی مراد ہو بلکہ اس زمانے کا سب سے بڑا عدد 1000 تھا. لاکھ بعد میں آیا کروڑ اس کے بعد آیا ارب اس کے بعد آیا اور خرب اس کے بعد آیا. ورنہ پہلے لکھ پتی ہوتا تھا بڑا امیر سمجھا جاتا تھا پھر کروڑ پتی اب ارب پتی اور اب ارب پتی بھی چھوٹا ہو گیا اب خرب پتی ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ مالدار آدمی ہے. کہا کہ اس زمانے میں 1000 کا عدد سب سے بڑا عدد تھا. قرآن نے اس عدد کو استعمال کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس ایک رات کی عبادت کا جو ثواب ہے وہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں کہ کتنا ملتا ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے بتایا کہ 1000 مہینہ تو کچھ زمانے کا بڑا عدد یہ تھا. اور یاد رکھو قرآن مجید ہمیشہ اپنے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کے ماحول کا سامنے ہونا ضروری ہے. اس زمانے کا ماحول کیا تھا اس لیے قرآن مجید میں یہ ذکر نہیں کیا کہتا کہ جہاز بھی آئیں گے اور بجلی پیدا ہوگی اور یہ ہوگا. اللہ بیان کر سکتے تھے لیکن ایک لفظ استعمال کیا کیونکہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس طرح جہاز میں لوگ اڑا کریں گے اور اس طرح بجلی ہوا کرے گی اور اس طرح روشنی ہوا کرے گی. بلکہ قرآن نے کہا کہ یخرقو یا ما لا تعلمون اللہ وہ چیز پیدا کریں گے جن کا تمہیں علم نہیں ہے. صحابہ کی جواب آئندہ چل کر ایسی چیزیں آنے والی ہیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے. اس ایک جملے میں قیامت تک آنے والی ایجادات کا قرآن نے ذکر کر. ہمیں تو گھوڑا سمجھ میں آتا ہے گھوڑے کی سواری ہمیں گدھے کی سواری سمجھ میں آتی ہے ہمیں تلوار سمجھ میں آتی ہے لیکن ان کو اگر توڑ سمجھائی جاتی سمجھ میں نہ آتی. یہ قرآن یخلق ما لا تعلمون تمہیں نہیں پتا کیا پیدا کرنے والے ہیں. اس لیے زمانے کا ماحول یہ تھا کہ 1000 کا عدد بہت بڑا عدد ہوتا. قرآن نے کہا خیر من الف شہر 1000 مہینے سے بہتر. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ 1000 مہینہ جو اللہ تعالی نے کہا یہ سمجھانے کے لیے اور نہ اسے ایک رات میں کیا ملتا ہے وہی جانتے ہیں. یہ قیامت کھلے گا کہ کیا مل رہا ہے. اگر کوئی بات ہوتی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش میں پورا مہینہ اعتکاف کیا اس رات کی تلاش میں اندازہ کیا. ہمیں تو 5 دن تلاش کرنا ہے. یہ تو آپ کی برکت ہے کہ 5 دن مخصوص ہو گئے ورنہ آپ نے پورا مہینہ اعتکاف کیا. پہلے 10 دن اعتکاف کیا کہا کہ اس میں لیلۃ القدر نہیں ملی نہیں ہے آگے جاؤ. پھر 10 دن اعتکاف کیا کہا کہ اس میں بھی نہیں ہے. پھر آخری کہا کہ اس میں ہے اور اس کی طاق راتوں میں. اور آپ نے جب صاحب آپ نے فرمایا مجھے خواب میں بتایا گیا مجھ پر وحی آئی خواب میں. پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے. مجھے خواب میں بتایا گیا کہ میں نے لیلۃ القدر کی صبح جب فجر کی نماز پڑھائی تو میرے ماتھے اور میرے ناک پر مٹی لگی ہوئی تھی گیلی مٹی لگی تھی. یہ میں نے خواب میں دیکھا. صحابہ فرماتے ہیں 21 کی رات تھی یعنی اعتکاف کا پہلا دن تھا. ویسے تو 21واں دن تھا لیکن آخری عشرے کا پہلا دن تھا پیغمبر السلام کے اعتکاف کا. آخری شب میں بارش ہلکی ہلکی ہو گئی
زمین گیلی ہے۔ جب پیغمبر السلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کیا تو ہم نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی اور بینی مبارک پر مٹی لگی ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ آج کی رات لیلۃ القدر تھی۔ اللہ تو آسانی کر دی، آپ نے پورے مہینے تلاش کی، کیوں؟ خیر من الف شہر، کیوں؟ اور الف شہر کی کون چلے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ ما، اس کی کیا قیمت ہے؟ خیر من الف شہر۔ ایک تو پہلے قیمت بتائی، یعنی قرآن مجید نے پہلے تو نزول قرآن کا ذکر کیا کہ رات میں ہم نے قرآن ہم نے کیونکہ بادشاہ جب حکم دیتے ہیں پہلے زمانے میں، آج کے نہیں، آج تو بادشاہ ہوتے ہی نہیں، آج کا تو ہم نے بادشاہ دیکھی نہیں، اس لیے کہتے ہیں بادشاہ کے کلائی پر جو باز بیٹھا کرتا تھا پہلے زمانے میں، وہ بادشاہ کی آنکھوں سے طاقت لیتا تھا، اور پھر جب اس کو چھوڑتے تھے تو شیر پر حملہ کرتا تھا، وہ ہرن نہیں مارتا تھا، وہ ہرن مارنا توہین سمجھتا تھا، کیونکہ بادشاہوں کے اندر خصوصاً مسلمان بادشاہوں میں بڑا جذبہ ہوتا تھا کہ پورے عالم کو زیر لگی کر دے۔ آج کل تو اپنی کرسی بچانے کے چکر میں بادشاہ نہیں کراتے، ان کو بادشاہ کہنا بادشاہوں کی توہین ہے۔ وہ من اہان سلطان اللہ کے جو سلطان کی اہانت کرے وہ یہ سلطان نہیں ہے، یہ تو سین بھی نہیں ہے، سلطان تو بہت بڑا لفظ ہوتا ہے۔ تو بادشاہوں سے وہ لیتا تھا، آج اگر ان کے ہاتھ پر بات بیٹھ جائے نا تو بیچارہ اڑنا بھی چھوڑ دے گا، اڑ بھی نہیں سکے گا، وہ اتنا پست ہمت ہو جائے گا، کیونکہ جو کرسی بچانے چکر میں نہیں تو کیسے حال ہوگا، اڑنا بھی چھوڑ دے گا۔ تو بعض ایسے بیٹھتے تھے تو ایسے ان کی نگاہوں سے حوصلے لیتے تھے، کیونکہ ان کے دل میں ایک عزم ہوتا تھا کہ ہم پورے عالم کو پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیں، یہ ایک عزم ہوتا تھا۔ تاریخ اٹھائے آپ، اب یہ 100-200 سال نہ دیکھیں، یہ ہماری نالائکی کی وجہ سے ہوا، پہلے اللہ کا شکر ہے پورے عالم پر اسلام تھا۔ کر خفاش رفت در کور و کبود، کہ اگر چمگادر گندگی کھائے، پیشاب چاہتے، مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے غم اس ایمان والے پر جو اللہ کی ملاقات کر کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت کر کے آیا ہے، آسمانوں سے اللہ کا الستو بربکم، عہد الستو میں اللہ کی زیارت کی میری تیری روح نے، پھر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد آ کر پست ہمت ہو جائے اور گناہوں کے کام کرے، فرمایا اس پر مجھے غم ہوتا ہے، چمگادر پر نہیں، باز شاہی پر، کہ باز شاہی تو شیر کو شکار کرنا چاہیے اور یہ مردار بن کر مردے کھاتا ہے۔ یا خفاش رفت در کور و کبود، باز شاہ دیدہ را بارے جبود، فرمایا کہ وہ باز جس نے بادشاہ کو دیکھا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے اور پست ہمتی کرتا ہے اور شیطان کے سامنے ہتھیار ڈالتا ہے اور نفس کے سامنے جھکتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی۔ فرمایا انا انزلنا، ہم نے نازل کیا، پہلی بات یہ فرمائی ہم نے نازل کیا قرآن، جب بتایا اس قرآن کی عظمت بتائی کہ نازل کرنے والے ہماری ذات ہے۔ ایک ایک آیت آتی تھی، 70 ہزار فرشتے آتے تھے، پورا عالم روشن ہو جاتا تھا ان کے آنے سے، فرشتوں کی جماعت اترتی تھی۔ یہ وجہ ہے کہ آج کی رات فرشتوں کی جماعت اتاری جاتی ہے، 70 ہزار فرشتے اس رات میں بھی اللہ نے اس یاد کو تازہ رکھا ہے کہ جو قرآن کے ساتھ اترتے تھے، کیونکہ یہ رات قرآن کی اترنے کی رات ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس رات میں اترا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، تو اب بھی 70 ہزار فرشتے سدرۃ المنتہا کے زمین پر آتے ہیں اور ہر جگہ پر پھرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے مسافر بھی کرتے ہیں، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ گھلتے ملتے ہیں۔ بعض روایات میں میں نے پڑھا کہ اگر کسی ایمان والا جو اس رات میں عبادت کر رہا ہوتا ہے تو وہ فرشتے ضرور اس سے ملتے ہیں، اور جس سے فرشتے ایک دفعہ وہ یہ 70 ہزار میں سے کوئی فرشتہ کسی کے جسم کو مس کر لیتا ہے، وہ آدمی کبھی بھی شقی اور بدبخت نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہوگا کب؟ جب میں اور آپ دربار میں ہوں، تب ہے، اب ان کو منا رہے ہو ان کی یاد میں، تب ہے۔ وقت ضائع کرنے والوں کے پاس نہیں آتے،
इन्ना अंज़लना, पहली बात ये फरमाई। दूसरी बात खैर मिन अल्फि शहर, एक रात नहीं है, मैंने बताया हजारों महीने। मुझे ये तफसीर तो बड़ी प्यारी लगी। भाई अल्लाह ही जानता है तुम्हें क्या मिलेगा, तुम नहीं समझ सकते। ये तो ताबीर किया है 1000 महीने से ज्यादा, वो भी ज्यादा, यानी अगर 1000 महीने भी लाए तो खैर उससे ज्यादा, 1000 से ज्यादा, और ज्यादा का भी तायुन भी कितने ज्यादा, अल्लाह का ज्यादा। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, लिल्लज़ीना ahsanul हुस्ना व ज़ियादा, लिल्लज़ीना हुस्ना व ज़ियादा, नेकी करने वालों के लिए हुस्ना है। हुस्ना नामी खातून मुराद नहीं है, हुस्ना, हुस्ना मुराद जन्नत व ज़ियादा, और जन्नत से ज़ायद एक चीज देंगे। अल्लाह वो ज़ायद क्या चीज है? रसूलुल्लाह ने फरमाया वो अल्लाह ताला की ज़ियारत है। अल्लाह का ज्यादा तो इतना कीमती होता है, तो खैर मिन अल्फि शहर कहा। अगर 1000 महीने भी लाए तो कितना ज्यादा, अल्लाह अकबर, जैसी उनकी शान है वैसे ज्यादा होगा। और अगर दूसरी तफसीर ली जाए, उस तफसीर में तो उन्होंने कहा कि अल्फ का लफ्ज तो समझाने के लिए इस्तेमाल किया, वरना क्या मिलेगा ये अल्लाह ही जानते हैं कि वो क्या देंगे। है माला आयुनात वला उल समेत वला खतर अला कल्बे बशर, ऐसी नेमत देंगे जिसको तेरी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी दिल में उसका ख्याल भी नहीं आया। तीसरी नेमत तनज़्ज़ुल मलाइका, फरिश्ते उतरते इस्लाम। होता है सिदरतुल मुंतहा पर 70,000 फरिश्ता रहता है। सिदरतुल मुंतहा आखिरी मकाम है, मुंतहा इसलिए कहते हैं, सिदरा मैंने बकरी, बेरी, बेरी का आखिरी वो दरख्त है जहां से आगे हजीर कुदस शुरू हो जाता है, जहां ऊपर अगर कोई गया है हमारा महबूब पैगंबर गया, कोई नहीं जा सकता, उससे आगे कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। रसूलुल्लाह का ऐसा जिब्रील इस्लाम ने कहा हमारी मजाल ने अगर एक इंच भी आगे बढ़े अल्लाह का नूर हमारे पर जला देगा। आप जाइए, हजीरतुल कुदस शुरू होता है, मुंतहा, मुंतहा में ना दुनिया के सारे फरिश्ते मामलात खत्म, बस आगे दरबार इलाही और सब मामला। अल्लाह ताला के नूर के सामने 70,000 पर्दे हैं। हदीस शरीफ में आता अगर वो 70,000 पर्दे अल्लाह के नूर के चेहरे के नूर को न रोकें, जहां जहां अल्लाह की नजर जाए जल के खाक हो जाए, क्योंकि नूर में इतनी शिद्दत और गर्मी अल्लाह ताला के नूर में, लेकिन 70,000 फरिश्ते और 70,000 पर्दे उस नूर को रोकते हैं। छन छन के आता है, छन छन। और मियाँ समझना आसान है, तुम साइंसदान, साइंस पढ़े हुए लोगों, ये जो सूरज है अगर ये सूरज के दरमियान पर्दे ना हो हमें जला दे। पर्दे हैं, छन छन के जो धूप आती है उसका ये हाल है कि हमसे जून जुलाई में बर्दाश्त नहीं होती। 70 बार जहन्नम की आग ठंडी की गई, छन छन के जो आग आई हमसे बर्दाश्त नहीं होती, तो अल्लाह का नूर छन छन के आता है 70,000 पर्दों में से। अगर पर्दे ना होते जहां मौला की नजर जाती जल के खाक हो जाता। सिदरतुल मुंतहा पर 70,000 फरिश्ते इसी रात के लिए सिर्फ पैदा इसलिए किए गए। वो जब से पैदा हुए, ये हमारी क्या ड्यूटी? तुम्हारी ड्यूटी जब मेरा महबूब आएगा उसमें एक रात होगी, उसमें इस उम्मत के पास तुमने जाना है, उसकी उम्मत के पास। तनज़्ज़ुल मलाइका व रूह का खाली फरिश्ते नहीं आते, फरिश्तों का सरदार जिब्रील सलाम भी आते हैं। जिब्रील सलाम खुद उतरते हैं फरिश्तों को लेकर, और उनके लिए पूरे आलम में इस रात के अंदर घूम जाना मुश्किल नहीं है। मैंने एक रवायत पढ़ी, हज़रत इस्राईल से रसूलुल्लाह ने पूछा कि तू पूरी दुनिया के लोगों की कैसे एकदम जान ले लेता है? कहा कि पूरा आलम मेरे सामने प्लेट की तरह है। फरिश्ते इतने बड़े हैं, इतने बड़े फरिश्ते, एक प्लेट की तरह है। अगर प्लेट में कोई चीज रखी हो तो उठाने वाले के लिए क्या मुश्किल है? हम इस तरह उठा लेते हैं, जिन जिनका नाम लिस्ट है अच्छे से उठा लेते। बेइज़्नी रब्बी अल्लाह हुक्म देते हैं, जाओ मेरे बंदों के पास जाओ। अगली क्या बात फरमाई? सलाम मिन कुल्ली अमर में लिखा अमर खैर,
یعنی فرشتے امور خیر لے کر اترتے ہیں، ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے جاؤ خیر پھیلا دو، اس رات میں خیر پھیلا۔ آپ یقین مانیں کہ یہ رات میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، میں تجربے کی بات کر رہا ہوں، عجیب عجیب تکالیف، ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں، کیونکہ امپاسبل اور ناممکن کا لفظ اللہ تعالیٰ کی لغت میں نہیں ہے، لیکن ہم ہے خشم سے، ہم یقین کے ساتھ مانگتے بھی نہیں ہیں، رات کی اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھاتے، ورنہ امور خیر کو لے کر اترتے ہیں۔ سلام صبح تک سلامتی ہے، یہ اللہ نے قرآن کا لفظ استعمال کر کے بتایا، یہ نہ سمجھنا اس کے کسی خاص جز میں ہے، تم کو یار عشاء کے بعد میں عبادت نہیں کر سکا مجھے سلامتی نہیں ملے گی، یار میں مغرب کے بعد نہیں کر سکا، میں 12 بجے نہیں کر سکا، میں 1 بجے نہیں کر سکا، نہیں، ہی حتی مطلع فجر، جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے سلامتی ہی سلامتی ہے، لوٹ لو خزانے، لوٹ لو دروازے کھلے ہوئے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بر کے مقدرات معاصر بھی ہے، سنگ در بھی مطلع فجر تک، زیادہ رات کے جس حصے میں بھی تو چاہے گا خیر لینا، سلامتی لینا، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے مغرب سے شروع کر کے فجر تک اس کا ٹائم رکھ دیا تاکہ کوئی امتی رسول اللہ کا محروم نہ رہ جائے۔ اگر تجھے کچھ نیند بھی آ گئی تو سو بھی گیا، پھر اٹھ کے تو نے کچھ 2-4 رکعت پڑھ لی۔ اور کیا ہے من قامہ؟ قامہ کا مطلب کیا ہے؟ 2 معنی لکھے، قامہ نفل نماز پڑھے، قامہ کا دوسرا معنی من احیا لیلۃ القدر، زندہ کرے، یعنی جاگ کر گزارے، عبادت میں گزارے، ذکر میں گزارے، بعض و نصیحت میں، مجلس میں، دعا میں، یعنی کوئی بھی عبادت اس رات میں تو کرے گا تجھے اس کی خیر مل جائے گی، اور 2-4 رکعت پڑھ لے گا تو دونوں پر عمل ہو جائے گا کہ 2-4 رکعت بھی پڑھ لے، جتنی بھی تیرے ہمت و نفل بھی پڑھ لے، اور کوئی بھی عبادت وہ کر، اور وہ خاص دعا جو رسول اللہ نے ارشاد فرمائی، کتنی پیاری دعا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہم کو دے دیے، اس میں خزانے بند کر دیے، کنجی دے دی، کنجی ہوتی چھوٹی ہے، لیکن جب تجوری کو لگا کر کھولتے ہو اندر کروڑوں روپے اس کے پڑا ہوتے ہیں، سونا پڑا ہوتا ہے، ہیرے موتی پڑے ہوتے ہیں، محل کو کنجی لگاتے ہو، چھوٹی سی ہوتی جو جیب میں آ جاتی ہے، جب تم ان کو کھولتے ہو پورا محل تمہارے سامنے آ جاتا ہے۔ رسول اللہ نے ہمیں خیر کی کنجیاں دے دی ہے، دعا چھوٹی سی ہے لیکن خیر کی کنجی ہے، جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر پاؤں تو میں کیا کروں؟ کہا یہ دعا پڑھنا، اللہم انک عفو، اللہ تیری ذات سراپائے معافی ہے، معفو، یعنی تیری ذات ایسی ہے کہ فلاں آدمی سراپا علم ہے، سراپا عدل ہے، سراپا معافی ہے، ہم وقت مخلوق کو معاف کرنے کے لیے تیار، انک عفو تحب العفو۔ پھر عجیب بات ہے، معافی پسند نہیں کرتے، معاف کرنا پسند کرتے، معافی مانگنا پسند کرتے ہیں۔ دنیا میں کتنا بھی شفیق انسان ہو، حلیم انسان ہو، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ معاف کر لے گا، لیکن کہا کہ تیری ذات تو ایسی ہے جتنی بار معافی مانگتے جائیں گے آپ معاف کرتے جائیں گے، بلکہ پسند فرمائیں گے، آؤ بندو غلطی ہوگی کوئی بات نہیں، آؤ میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ایک نوجوان مرنے لگا، اس کا ابا رو رہا تھا، میں نے کہا ابا نہ رو، ابا تو نہ رو، کیونکہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں تو اس سے زیادہ شفیق ہے۔ اگر اللہ مجھے یہ کہے کہ ماں باپ کو حساب دینا ہے یا مجھے دینا ہے، میں کہا ماں باپ کو نہ دینا، اللہ میاں تو ہی حساب لے، کیونکہ تو ستاری بھی کرنے والا ہے، معاف کرنے والا۔ ابا کو پتا چلے گا چھپ چھپ کے کرتا تھا، کرنا لائق، اچھا ابھی 2 جوتے تجھے لگواتا ہوں، ابا کا صبر بھی ختم ہو جاتا ہے، شفقتیں ختم ہو جاتی ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس طرح تیری ذات غیر محدود ہے، تیری شان بازی بھی غیر محدود ہے۔ انک عفو تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنی، مجھے معاف کر دیجیے، یعنی اپنا وہ پسندیدہ عمل ہم غلاموں پر چلا دیجئے، ہم بندوں پر چلا دیجئے جو آپ کو پسند ہے، ہم معافی مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔
ہم آپ کے حضور میں بیٹھے، ہم آپ کے حضور میں آئے ہوئے۔ ایک آدمی برا تھا، لوگ کہتے برا اس کی ماں بھی نہیں ہوگی، وہ ایسی تھا۔ لیکن عجیب بات ہے، وہ کہتا تھا میرا جنازہ تو بادشاہ پڑھائے گا، بادشاہ پڑھائے گا میرا جنازہ، اپنی بیوی کا ذات الہی سے ایسا تعلق تھا۔ جیسے ایک جگہ میں نے پڑھا کہ ایک دیہاتی کسی مسجد میں گیا، دعائیں مانگا، لوگوں نے کہا کہ یار تو نے بخشش کے لیے کیا رکھا ہے؟ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس ایمان ہے۔ کہا خالی ایمان ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ایمان اللہ تعالیٰ اس زمانے میں تو ایمان لے کے آئے ہو اللہ کے دربار میں، باقی گناہ ہوئے تو اس نے کہا میں غفور الرحیم ہوں، گناہ تو معاف کر دے گا، ایمان چاہیے، کیونکہ ایمان کے بعد ہی معافی ہے، ایمان ہی نہ ہوگا تو معافی کیا ہے؟ تو آدمی مرنے لگا تو اس نے کیا کہا؟ دعا کی، اے اللہ اگر تو نیکوں کو معاف کرے گا تو گناہگار کہاں جائے؟ وہ یہ کہا اور کلمہ پڑا، بہت ہو گیا۔ اب چونکہ محلے والے کہتے تھے نالائق آدمی تو کوئی آئے ہی نہیں، تعزیت کے لیے نہیں آئے، پریشان۔ خیر اس مائی نے کوئی بندے کرایہ برایہ پر لے کر باہر نکالے تو ایک آدمی وہاں پھر رہا تھا، اس نے کہا بھی کیا مسئلہ ہے؟ ان کا یہ مسئلہ ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے، محلے والے بھی نہیں آ رہے۔ لیکن یہ اس کی بیوی نے کہا یہ کہتا تھا کہ بادشاہ میرا جنازہ پڑے گا، بادشاہ کیا یا تو محلے والے نہیں آ رہے۔ تو شخص نے کہا کہ یہ کیا کہا اس نے مرنے سے پہلے؟ کہا مرنے سے پہلے یہ کہا اللہ جو اگر نیکوں کو ہی معاف کرنا ہے، جنت دینی ہے تو گناہگار کہاں جائیں گے؟ اور یہ کہا کلمہ پڑا۔ انہوں نے کہا میں بادشاہ وقت ہوں جو آج بھیس بدل کر میں گشت پر پھر رہا تھا۔ اس شخص یہ عجیب شخص ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق دیکھو، اللہ کے رحمت پر اس کا اعتماد دیکھو۔ بس اعلان ہو گیا کہ بادشاہ نے جنازہ پڑھانا ہے، تو آپ خود سوچ سکتے ہو جنازے میں کتنے لوگ ہیں۔ علماء صلحاء قاضی تھا، سارے پہلی صف کے اندر کھڑے تھے۔ میرے دوستو انک غفور، آپ کی ذات ایسی ہے جو معاف کرنے والی تحب الغفار، معافی کو پسند کرتی۔ کتنی مختصر سی دعا دے، اس رات کی یہ بھی عبادت ہے کہ کثرت سے اس دعا کو کرو، کثرت سے حجر تک پڑھتے رہو، جب وقت بچے یہ پڑھو، لیکن اذکار بھی کرو اور یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ معاف کر دیجیے، کیونکہ معافی مل گئی، بس کام بنا صبر بن گیا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا ذکر کریں گے، ذکر کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ ذکر سے پہلے یہ نیت کرو کہ میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، اور تمام دوستوں سے، ماں بہنوں سے میری گزارش ہے کہ رمضان میں 2 سبق ہم نے سیکھے، اس کو پکا کر لو۔ ایک تو گناہوں سے بچو، جس طرح ہم رمضان میں بچتے رہے ہیں، بلکہ ہم نے حلال کو بھی اپنے پر حرام کیا خدا کے حکم سے، تو لہذا 11 مہینوں میں بھی تقوی کے ساتھ رہو تاکہ اگلا رمضان آئے تو پھر ہماری اور گٹھلی بھر جائے۔ ہم رمضان کا سارا کچھ ضائع کر دیتے ہیں، اگلے رمضان میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پیسہ بچاؤ، جس طرح پیسہ بچاتے ہو یہی بچاؤ۔ اور دوسرا، قرآن مجید سے خصوصی تعلق رکھو، اس کی تلاوت کا ناغہ نہ کرو۔ 11 مہینے میں کوشش کرو کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں میری آپ کی قرآن سے ملاقات۔ آج کل تو آسان ہے، موبائل فون میں قرآن ہے، وہاں سے وہاں پڑھ لو، موبائل سے قرآن پڑھ بلا تک وہی ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، مصحف ہاتھ میں لینا اس کا اجر الگ ہے، مصحف کا ہاتھ میں لینے سے اس کا اجر ملتا ہے، اس کو چوما جاتا ہے، یہ سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو موبائل فون پر قرآن پڑھ لو، لیکن جس میں موبائل رکھو اس میں کچھ اور نہ رکھو، اچھی چیزیں رکھو، اس کے ماں یاد چیزیں نہ رکھو۔ اس لیے ایسی چیزیں خریدا کرو تو دعا کیا کرو، اے اللہ اس کے اندر جو خیر ہے وہ دینا، اس کے شر سے ہمیں بچانا، کیونکہ یہ جنت میں بھی لے جاتا ہے، جنت میں بھی لے جائے۔ قرآن پڑھو کہ جنت میں لے جائے، قبلہ نکالو کہ جنت میں لے جائے، نمازوں کا اوقات دے کہ جنت میں لے جائے گا، کسی بزرگ کا بیان سنو گے تو جنت میں لے جائے گا، اور اس میں دعائیں کرو گے جنت میں لے جائے گا، اور یہی اگر دوسری طرف جائے گا تو جہنم میں پہنچا دے گا۔ اس لیے دعائیں مانگا کرو، ہر چیز خریدنے سے پہلے یہ کیا کرو۔ موٹر سائیکل لی، اللہ اس کی خیر دینے، اس کے شر سے بچانا۔ خیر یہ ہے کہ بمبو کاٹ پر جاؤ، مزے کرو،
شر یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، سر ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. رات دن یہ واقعات دیکھتے ہیں. ہر خریدنے والی چیز میں رسول فرمایا، موبائل فون میں تو خاص طور پر اس میں قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کرو، تلاوت کرو. 5-10 منٹ ہی تلاوت کر لو. کس نے کہا لمبی چوڑی 10 منٹ تلاوت کر لو، دکان پر بیٹھے، دفتر میں بیٹھے، گھر بیٹھے، ان میں چاہے کر لو. تو پہلے یہ 2 کام ضرور اس کی جو ہے نا، ایک تو گناہ سے بچو اور دوسرا قرآن مجید جو ہے اس کی تلاوت کا اہتمام رکھو. تو ذکر سے پہلے نیت ایک، اور اللہ میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ آپ کی محبت حاصل ہو جائے. لا الہ جب کہیں تو تصور کریں ہمارا دل دل رہا ہے، اور الا اللہ کہیں تو اللہ کا نور عرش اعظم سے ہمارے دل میں داخل ہو رہا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مل کر ذکر کیا جاتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے، رحمت گھیر لیتی ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس مقربین یہ دربار میں ہمارا تذکرہ کرتا ہے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل. درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل اٹھ جائے نظر. تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سر شار رہوں. پوچھ رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان میرے الہ. لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ایک تسبیح اس میں لفظ اللہ کی فرمائے پہلے اللہ پر جل جلالہ ہے. اللہ جل جلالہ تعالی شان اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان. ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی عشق میں ذلت بعزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو جھونک دے ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان. 10 بار یہ استغفار پڑھو. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 10 بار یہ درود شریف پڑھے. صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی
صلی اللہ علی النبی الأمی 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 صلی اللہ علی النبی الأمی۔ جب جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ ابھی الفاظ دہرا لیں، کیونکہ SOPs کی وجہ سے بعد میں جمع ہونا مناسب نہیں۔ جو جہاں بیٹھے ہیں اور پہلے داخل سلسلہ نہیں ہے اور ہونا چاہتے ہیں تو میں جو الفاظ دہراؤں گا وہ دہرا لیں، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ کہو میں یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں شرک سے، کفر سے، بدعت سے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، خاص طور پر بدگمانی سے، بد نگاہی سے، غیبت سے۔ مائیں بہنیں بھی شریک ہو سکتی ہیں اور ساتھ الفاظ دہراتے ہیں۔ وعدہ کرتا ہوں پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھوں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، حج فرض و حج کروں گا، زکوٰۃ فرض و زکوٰۃ دوں گا۔ میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ چشتیہ میں، قادریہ میں، نقش بندیہ میں، سہر وردیہ میں۔ یا اللہ تعالیٰ چاروں سلسلوں کے بزرگوں کی برکت سے ہماری توبہ اور بیعت کو قبول فرما، خاتمہ ایمان پر فرما، قیامت کے دن اور جنت میں ہمارے بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما۔ بس 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام آنا جانا رکھیں، عید کے بعد ہر پیر کو مجلس ہوتی ہے، عشاء کے بعد اس میں آنے کی کوشش کریں۔ قریب والے ہر ہفتے آئیں، دور والے مہینے میں 2 مہینے میں 1 بار آئیں۔ اور دوسرا کام ذکر کی پابندی کریں۔ یہ تسبیحات جو آپ نے بھی پڑھی ہیں، یہ تسبیحات پڑھنی ہے کہ 100 بار، اور استغفار بھی 100 بار، درود شریف بھی 100 بار۔ خواتین سبحان اللہ 100 بار پڑھیں گی، کلمہ طیبہ 100 بار، استغفار 100 بار، درود شریف 100 بار، اور تلاوت قرآن روزانہ کرنی ہے۔ یہ تمام جو داخل سلسلہ دوست ہیں، تمام دوستوں سے، ماں بہنوں سے میری گزارش ہے، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، خواہ 2 آیتیں 5 آیتیں کیوں نہ ہو۔ اور فجر مغرب کے بعد آخری تینوں کل 3 بار پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے جو صبح پڑھے گا شام تک ہر قسم کی حفاظت رہے گی، شام کو پڑھے گا صبح تک۔ اور جمعے والے دن حدیث میں آتا ہے 7 بار جو پڑھے گا تو اگلے جمعے تک حفاظت رہے گی۔ 7 بار تینوں کل جو پڑھے گا، تینوں کل جمعے کی بعد صبح سے شام تک، جمعے میں کسی وقت بھی پڑھیں تو اگلے جمعے تک حفاظت رہے گی۔ اور روزانہ کب؟ صبح 3 بار، فجر کے بعد، مغرب کے بعد۔ خواتین نے جب نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو صبح شام پڑھ لے۔ تو یہ بہرحال یہ معمولات۔ اور تیسرا جو اہم کام ہے گناہ سے بچیں، اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، آنکھ کو بچاؤ، زبان کو بچاؤ، کان کو بچاؤ، دل کو بچاؤ۔ اللہ عمل کی توفیق۔ اللهم لك الحمد كما انت وصلي على محمد كما انت الوفل بنا كما انت لفنك انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم باقية القواقية الوليد اللهم باقية القواقية الوليد اللهم باقية القواقية الوليد لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعظيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا 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 اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا
اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی روح خبردار تیرا. یا اللہ یہ مبارک رات ہے، فرشتوں کا نزول ہے، آپ کی رحمتوں کا نزول ہے، سلامتی کا نزول ہے. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہمیں تو معاف فرما. اے معافی کو پسند کرنے والے ہمیں معاف فرما، اے معافی کو پسند کرنے والے ہمیں معاف فرما. اے سراپا رحمت اور سراپا مغفرت یا اللہ ہمیں تو معاف فرما. اپنی شان رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرما، شان عفو کے صدقے ہمیں معاف فرما، شان رحیم کے صدقے ہمیں معاف فرما، شان رحمان کے صدقے ہمیں معاف فرما. یا اللہ گناہگار بندے بندیاں تیرے دربار میں حاضر ہے. یا اللہ سر پر گناہوں کے پہاڑ لے کر آئے ہیں. یا اللہ، یا اللہ آپ کی ادنا سی تجلی اور آپ کی ادنا سی رحمت سے ہمارے یا اللہ یہ پہاڑ ایک دم ختم ہو جائیں گے. یا اللہ میں تو معاف فرما، یا اللہ میں تو معاف فرما. اے جبار، اے جبار، اے جبار، یا اللہ جبار تیری ذات ہے. یا اللہ جو ٹوٹی چیزوں کو جوڑنے والا ہے. یا اللہ تو جبار ہے، اپنی شان جباریت کے صدقے تجھ سے دور افتادہ ہم ٹوٹے ہوئوں کو یا اللہ اپنا وصل نصیب فرما، اپنا وصل نصیب فرما، اپنی دوستی نصیب فرما، اپنی ولایت نصیب فرما. یا اللہ ہمارا چھوٹا منہ ہے، بڑی چیز مانگ رہے ہیں تیری شفقت کی وجہ سے، تیری رحمت کی وجہ سے، یا اللہ تیری شان کی وجہ سے، ورنہ ہماری یا اللہ یہ زبان اس قابل نہیں ہے. ہم تجھ سے تیری دوستی مانگے، تیرا تعلق مانگے. یا اللہ ہمیں تو معاف کر دے، ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما، ہماری اولاد کو شامل فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو شامل فرما. ہم میں سے آج اس مجمع میں جو بھی دوست آئے ہوئے مائیں بہنیں آئی ہیں، یا اللہ ہم میں سے کسی کو، ہماری اولادوں میں سے کسی کو بھی، اور پورے عالم میں جتنے ہمارے احباب دوست ہیں ان کو، ان کی اولادوں کو، کسی کو بھی یا اللہ اپنی ولایت اور دوستی سے محروم نہ فرما، اپنے معافی سے محروم نہ فرما. یا اللہ اپنی سعادت سے، یا اللہ ہمیں سعادتوں سے محروم نہ فرما. یا اللہ ہماری شقاوتوں کو سعادتوں سے تبدیل فرما، ہماری شقاوتوں کو سعادتوں سے تبدیل فرما، ہماری شقاوتوں کو سعادتوں سے تبدیل فرما. یا اللہ تقوی کی دولت نصیب فرما. اللہ وصدنا بتقواک، اللہ وصدنا بتقواک، اللہ وصدنا بتقواک، ولا تشقنا بمعصیتک، ولا تشقنا بمعصیتک، ولا تشقنا بمعصیتک. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما. ہم بہت دور جا پڑے نفس و شیطان کی وجہ سے. یا اللہ، یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، کیسے آپ تک آئے؟ ہم گڑے میں گرے ہوئے ہیں. اپنے شان جذب کے صدقے ہم سب کو اپنی طرف جذب فرما. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اے اللہ تجھے اس آیت کا واسطہ جو آپ نے نازل کی ہے، اپنے شان استوا کے خزانے بتائے ہیں. یا اللہ تجھے شان استوا کا واسطہ ہم سب کو تو جذب نصیب فرما، ہم سب کو تو استوا نصیب فرما. اپنے مجتبی بندوں میں ہمیں شامل فرما، ہمیں شامل فرما. یہدی الیہ من ینیب، انابت والے بندوں میں شامل فرما، انابت والے بندوں میں شامل فرما. یا اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما. یا اللہ ہمیں تو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما. امت گناہوں کی وجہ سے تیری رحمت سے محروم ہو گئی. یا اللہ ذلتیں اور کفار، یا اللہ کفار نہ ہماری عبادتیں محفوظ رہی. فلسطین میں یا اللہ اسکا کرنے والوں پر کیسا ظلم ہوا،
فلسطین مسجد اقصی میں یا اللہ قبل اول ہے، یا اللہ آپ کی ذات کے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو جن کو آپ نے طاقت دی وہ تو بولنے کی بھی لائق نہیں، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرما، چین کے مسلمانوں پر رحم فرما، برما کے مسلمانوں پر رحم فرما، افغانستان کے مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ مسلمان جہاں جہاں مظلوم مقہور ہیں یا اللہ پر رحم فرما، پاکستان پر رحم فرما، پاکستان پر رحم فرما، پاکستان یا اللہ 27 رمضان مبارک کو پاکستان بنا تھا، یا اللہ 27 رمضان کا مبارک مہینہ تھا اور 27 رمضان مبارک تھا، لیلۃ القدر تھی، یا اللہ پاکستان وجود میں آیا، اس کی حفاظت فرما، اس کو اسلام کا قلعہ فرما، اس میں علم دین کو اسلام کو عام فرما، یا اللہ حکمرانوں کو بھی دینداری نصیب فرما، حکمرانوں کو بھی غیرت نصیب فرما، ہمارے نظریات کی حفاظت فرما، ہمارے سرحدات کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کرونا کی وبا سے ہماری حفاظت فرما، پاکستان کی خصوصاً حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، پوری دنیا سے سزا کو مرتفع فرما، ہماری دعا کو قبول کر کے پورے عالم سے یا اللہ اس مصیبت کو دور فرما، خصوصاً پاکستان سے اس کو ختم فرما، آپ کے لئے کچھ مشکل نہیں، یا اللہ یہ جراثیم بھی آپ کی مخلوق ہے، آپ کے ادنا سا حکم ہوگا یہ ختم ہو جائیں گے، یا اللہ ہم بندوں پر رحم فرما، اس کرونا کی وبا کو ختم فرما، جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے چلے گی ان کی شہادتوں کو قبول فرما، یا اللہ یا عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی رونقوں کو بحال فرما، حج عمرے کو بحال فرما، حج عمرے کو بحال فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ دل اداس ہو گئے، آنکھیں اداس ہو گئی، یا اللہ حرمین شریفین کی زیارتوں کو دوبارہ سے مفتوح فرما، یا اللہ زیارت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہمیں تو معاف فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ادارے کی اس کی تمام شاخوں کی حفاظت فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس کے ساتھ محبت کرنے والے تعلق رکھنے والوں کو برکت نصیب فرما، اس خانقاہ اور خانقاہ کی تمام شاخوں کو برکت عافیت نصیب فرما، آپ کی محبت کے کام کو پورے عالم میں عام اور تام فرما، ہمارے شیخ کے فیض کو پورے عالم میں عام اور تام فرما، ہمارے بزرگوں کے فیضان کو پورے عالم میں عام اور تام فرما، یا اللہ جتنی بھی جہاں جہاں خانقاہیں بن رہی، یا اللہ جلد از جلد اپنے خزانوں سے ان کی تعبیر فرما، یا اللہ یہ مجمع یہاں پر تیرے دربار میں ہے، یا اللہ تیری رحمت کے انتظار ہے، تیری معافی کے انتظار میں بیٹھا، یا اللہ جب ہم یہاں سے نکلے ہم سب کو ان کے لیے معافی ہو جائے، یا اللہ ہم سب کو تو معاف فرما، ہمارے حال پر تو رحم فرما، ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، پورے عالم کے یا اللہ دنیا میں جتنے بھی لوگ چلے گئے سب کی مغفرت فرما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم، یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ عزیز و اقارب اساتذہ کی مغفرت فرما، یا اللہ متعلقین متعلقات کی مغفرت فرما، یا اللہ پورے عالم کی مغفرت فرما، یا اللہ پورے عالم اسلام کی مسلمانوں کی مغفرت فرما، یا اللہ مسلمانوں کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما، اپنی دوستی نصیب فرما، اپنا قرب خاص نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما، یا اللہ ہمارے دوستوں کو یا اللہ جن نے دعا کے لگایا ان کو خوب برکت عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے بھائی یا اللہ ہمارے عزیز شیخ عبداللہ صاحب جن نے سحری کا انتظام کیا، یا اللہ
ان کو خوب خوب برکتیں نصیب فرما، عافیتیں نصیب فرما، اور جتنے دوست بھی یا اللہ سحر و افطار میں حصہ ملانے والے ان کو برکتیں عافیتیں نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، ہماری اولاد کو اللہ والا فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما، یا اللہ ہم میں سے کسی کو اپنی ولایت اور دوستی سے محروم نہ فرما۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، میرے گھٹنے میں تکلیف اس کو شفا کاملہ عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو تکلیف ان کو شفا کاملہ عطا فرما، اور بھی جو بیمار ہے یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب بہن بھائی جو بھی بیمار ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور بھی جو بھی ہمارے جن کے بھی عزیز و اقارب بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے رزق میں برکتیں نصیب فرما، ہمارے رزق میں برکتیں نصیب فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، یا اللہ عافیت کے ساتھ ہماری عمروں کو دراز فرما، عافیت کے ساتھ ہماری عمروں کو دراز فرما، ہماری اولاد کی عمروں کو دراز فرما، نیکیوں کی خوب اور خوب توفیق عطا فرما، یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ اس سلامتی میں سے ہمیں بہت بڑا حصہ عطا فرما، یا اللہ اس سلامتی والی رات میں سے بہت بڑا حصہ عطا فرما، ہمیں ظاہری باطنی روحانی جسمانی سلامتی نصیب فرما، سلام کے صدقے ہمیں سلامتی نصیب فرما، یا سلام آپ کا نام بھی سلام ہے، یا اللہ ہم پر سلامتی نازل فرما، ہم پر سلامتی فرما، یا اللہ فرشتوں کے انوارات جبریل السلام کے انوارات سے ہمارے قلوب کو منور فرما، ہمارے قلوب کو منور فرما، ان کی صحبت ہمیں نصیب فرما، ان کا مصافحہ ہمیں نصیب فرما، ان کا قرب ہمیں نصیب فرما، یا اللہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں کر رہے ہیں تو قبول فرما، ہم کمزور ہیں یا اللہ ہم کمزور ہیں، بڑی مشکل سے اپنا ایمان بچائے ہوئے، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ جو بھی کچھ آپ کی یا اللہ دربار میں پیش کرتے ان کو شفع قبولیت نصیب فرما، یا اللہ اور دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، کتنے دوست ہیں جو پچھلے سال 27 رمضان کو ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے دوست احباب دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ ہمارے جو عزیز اقارب جو ہماری خالہ جان دنیا چلے گئے ان کی مغفرت فرما، اور بھی جو عزیز اقارب ہمارے دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، یا اللہ تمام دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، یا اللہ جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے پورے عالم سے دعاؤں کی ریکویسٹ آ رہی ماں بہنوں کی، یا نہیں کر سکے ہم سے دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو دور فرما، سب کے مسائل کو حل فرما، یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک فرما، صدقہ جاریہ فرما، ہماری اولاد کی اللہ علم نافع عمل مقبول عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ فرما، یا اللہ رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، تمام تر نالائقیاں ہماری معاف فرما، یا اللہ جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما، جو بھی ہر دوست کی ماں بہن کی جو حاجت اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، اللہم انا نسألک الخیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان ولیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ،
اللهم انا نسألك بانك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.